جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ سینئر دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غلام مصطفیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا دیکھ رہے ہیں جس طرح سے امریکی جریدے نیو یارک ٹائم نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ آئندہ ہفتے حملے ہو سکتے ہیں ایران پر اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے؟ کیا لگتا ہے کتنے امکانات ہیں اس کے؟ بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیے، جنگ کے امکانات خارج از امکان اس لیے نہیں ہے کہ جو طاقت ہے اس کا ایک بڑا عجیب سا فنومینا ہے، اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں، اس کی اور لڑائی کے اپنے ڈائنامکس ہیں۔ ایک سٹیج آنے کے بعد لڑائی آپ کو ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ طاقت کا مسئلہ یہ ہے کہ طاقت ایک حد تک کام کرتی ہے، اس کے بعد طاقت اپنی وہ اہمیت کھو دیتی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑی مثال میرا خیال ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کوئی دے نہیں سکتا کہ جب وہ 9ویں ہجری میں تشریف لائے حج کے لیے، تو بجائے اس کے کہ وہ ڈائریکٹ جاتے، انہوں نے پہلے مکہ والوں کو اطلاع دینا مناسب سمجھا۔ انہوں نے کہا یہ آپ نہ آئیے اس دفعہ۔ اس وقت اگر مسلمان چاہتے نبی پاک کی قیادت میں مکہ پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے صلح حدیبیہ کیا، واپس چلے گئے۔ اگلے سال جب واپس آئے تو ان کو ایک پتھر بھی پھینکنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور مکہ جو ہے مکہ کیا قریش فتح ہو کے رہ گیا۔ اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ بڑھتا جا۔ میں اس میں اس مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ طاقت کا استعمال میرا خیال کیا، یہ تو میں یقین ہے کہ بھئی نبی پاک علیہ وسلم سے بہتر کوئی اسٹریٹجسٹ نہیں تھا اور نہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ ٹرمپ صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ میرا خیال تھا کہ طاقت ہی سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن ایران نے ایک بات ثابت کر دی ہے کہ طاقت ایک حد تک تو کام کرتی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتی۔ اب جب ٹرمپ صاحب چین سے ہو کے واپس گئے ہیں تو اب ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے باقاعدہ، کیونکہ جو امیدیں لے کر گئے تھے ان کو وہ امید تو نہیں ملی۔ البتہ ان کے جو چین کے صدر کا ایک ریمارک، اس کا جو جواب ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کی پاور ان ڈکلائن ہے۔ یہ تو ٹرمپ صاحب نے کہا جی بالکل آئی ایگری ود یو، لیکن یہ بائیڈن کے دور میں تھا، میرے دور میں بہت ترقی ہو کے رہ گئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب اس وقت اسرائیل کے علاوہ میرا خیال اور کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان کی جو بہت بڑی کامیابی یہ رہی کہ سعودی عربیہ، قطر، کویت، بحرین، ان کو جنگ میں شامل ہونے سے روکے رکھا پاکستان نے۔ اور وہ یہ ان کے جو حکمران تھے ریاستوں کے، وہ خود بھی سمجھدار تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ بھئی بہت پہلے ہی میرا خیال ہے دوسرے تیسرے دن کو پتہ لگ گیا تھا کہ سارا کچھ جو بساط بچھائی گئی ہے یہ صرف اسرائیل کے لیے ہے۔ اب بدقسمتی سے یو اے ای ان کے ٹریپ میں آ کے پھنسا ہوا ہے۔ اب جب میں آپ سے بات کرنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ یو اے ای کا جو نیوکلیر ریئیکٹر تھا جہاں سے بجلی پیدا کرنے کے لیے، اس میں آگ لگی ہوئی ہے، کوئی ایک ڈرون حملہ ہوا ہے۔ جنرل صاحب، جس طرح سے آپ نے یہ پوری صورتحال کا احاطہ کیا، دوسری طرف سے یہ جو معاملہ ہے کہ امریکہ بے شک طاقت کے نشے میں تو ہے، لیکن ایران نے بھی یہ متنبع کر دیا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا تو زیادہ تباہی ہوگی۔ پھر ایران جو ہے وہ بھی یہ زیر سمندر انٹرنیٹ کیبلز کو بطور ہتھیار استعمال کر سکتا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران ایسا کرتا ہے تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اس سے تو پوری دنیا متاثر ہوگی سر۔ دیکھیے خان صاحب، جو اسٹریٹ آف ہرمز جو بند کیا تھا ٹرمپ صاحب کی عقل مندی سے بند ہو گیا۔ ابھی ٹرمپ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جو جہاز چاہیں گے ہم ان کی مدد کر کے ان کو نکال کے لے کے آئیں گے۔ ابھی تک کسی ایک جہاز نے ان سے درخواست نہیں کی۔ مطلب یہ ہے کہ جو بحر ہرمز کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ ایران نے واضح کر دیا کہ ایران اور عمان جوائنٹلی کنٹرول کرتے ہیں، یہ ان کے ٹیریٹوریل واٹرز میں بھی آتا ہے۔ جب تیل کی بندش کی وجہ سے دنیا کی حالت دیکھ لیجیے کیا ہو رہی ہے، اگر یہ جو کیبلز کی ایران نے بات کی، اگر یہ وہ کاٹ دے تو دنیا کا پورا جو نظام ہے، فائنینشیل سسٹم جو ہے سارا آپ کا، جتنا بھی مانیٹری سسٹم ہے، جو کچھ بھی آپ کا چل رہا ہے، اب زیادہ تر تو انٹرنیٹ سے چل رہا ہے، سارے آن لائن چیزیں باتیں ہو رہی ہیں، وہاں سے ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے، سب کچھ وہاں پہ ہوتا ہے، بینکنگ، سب کچھ، یہ سب کچھ تباہ ہو کے رہ جائے گا اس خطے کا کم از کم۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہے، دھمکیاں تو وہ دے رہے ہیں،
غلام مصطفیٰ صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں، بالکل درست بات ہے، ان کی جانب سے مختلف متضاد بیانات بھی دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایران کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ کس طرح سے ان پر بھروسہ کیا جائے، کیونکہ متضاد بیانات دیتے ہیں صدر ٹرمپ۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ نئی تجاویز، مذاکراتی پیغامات جو ہے صدر ٹرمپ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں ایران کو، اس کا ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بتایا ہے۔ تو کیا لگتا ہے نئے پیغامات میں کیا کوئی فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے جو بھیجے گئے ہیں صدر ٹرمپ کی جانب سے، کیونکہ 20 سال کے لیے ایٹمی پروگرام معطل کرنے کے حوالے سے تو بات ہو چکی ہے، تو کیا لگتا ہے کیا کہا ہوگا اور ایران کب تک اس کا جواب دے گا؟ ایران اپنا ٹائم لے گا، کیونکہ ایران کو اس وقت معلوم ہے کہ صدر ٹرمپ کے مسائل ہیں۔ ایران کے مسائل تو سب دنیا جانتی ہے کیا ہے، لیکن صدر ٹرمپ کے مسائل روز روز بڑھ رہے ہیں، ان کا کوئی ساتھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا، اندر سے پارٹی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کے خلاف۔ تو امریکہ کی نیچر بھی ہے کہ بھئی طاقت کا استعمال کریں، جلدی سے جلدی اپنا مطلب نکالیں، تو ایرانی اس بات کو سمجھتے ہیں۔ بہرحال جو بھی تجاویز آئی ہیں، ایرانی 2-3 چیزوں پہ ایرانیوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، اس میں مجھے کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 اسٹریٹ آف ہارمز کے کنٹرول پر، نمبر 2 وہ جو ان کا انرچ یورینیم ہے جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ جو 450 kg اس کی بات ہے کہ وہ امریکہ کے حوالے کر دیا جائے، وہ کبھی حوالے نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ آفر کی ہے کہ ہمیں روس کے حوالے کر دیتے ہیں، کہ ایسے ملک کے حوالے کر دیتے ہیں جس پر ہمارا اعتماد ہے۔ یہ مت بھولیے کہ یہ جو انرچ یورینیم ہے یہ بذات خود ایک بڑی مالیت رکھتی ہے، اس کی بہت بڑی قیمت ہے۔ جنرل صاحب، روس نے بھی اب تو خبردار کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ میں لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے کچھ سیکھا نہیں ہے، اور اگر اب دوبارہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا تو بہت تباہی ہوگی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اب دوبارہ کچھ ایسا ہوتا ہے تو چین اور روس بھی کھل کے ایران کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جی، میرا اپنا خیال یہی ہے، کیونکہ ایک لمٹ تک تو انہوں نے بیہائنڈ دا سین کام کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ روکا جائے ان کو، لیکن ان کا پاگل پن اگر اسی طرح سوار رہا تو روس کو دیکھیے ڈائریکٹلی خطرہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایران ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر امریکہ روس کے کندھے پہ جا کے بیٹھ جائے گا، بحر اسود پہ، کیسپین سی پہ۔ اسی طرح چین کا جو پھیلاؤ ہے اس خطے میں ختم ہو کے رہ جائے گا۔ تو دونوں ملک یہ برداشت نہیں کر سکتے، اور دونوں یہ کبھی کرنے دیں گے نہیں۔ اور پھر آپ چینی پریزیڈنٹ کا یہ بیان بھی آپ کے ذہن نیچرلی آپ سے نظر سے گزرا ہوگا ڈیفینیٹلی، کہ دنیا کا نقشہ تبدیل ہو رہا ہے، بالکل صحیح، حالات بدل رہے ہیں بڑی تیزی سے۔ اور جو ایران کے صدر تھے انہوں نے یہ بیان دیا تھا، اسی کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے 70 دن کے متزلزل غیر متزلزل جو عزم تھا اس نے اس پروسیس کو تیز کر دیا ہے۔ اچھا سر، تو سر خبریں تو یہ بھی ہے کہ امریکہ نے یو اے ای کو کہا کہ جی آپ فوری طور پہ ایران کا جو جزیرہ ہے اس پہ قبضہ کر لیں۔ تو کیا یو اے ای اس حد تک جائے گا کہ امریکہ کی اس تلقین کو مان کے وہاں قبضہ کرنے کی کوشش کرے؟ قبضہ کیسے کرے گا وہ؟ اس کے لیے فوج چاہیے، اس کے لیے ایئر فورس چاہیے، اس کے لیے بہت کچھ چاہیے۔ اور یو اے ای کی فورسز ہیں ڈیفینیٹلی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھی بھی ہوں گی فورسز، لیکن آپ ایرانی فورسز کا جو اتنے عرصے سے تیار بیٹھی ہوئی ہیں ان کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ اگر یو اے ای نے غلطی کی تو ایران نے بہت پہلے خبردار کر دیا تھا کہ یو اے ای کا تہس نہس کر دیں گے وہ لوگ، اور کچھ ہو نہ ہو۔ سر ابھی تک جتنا پھینٹا لگ چکا یو اے ای کو، جو ابھی جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ تازہ ترین جو اطلاعات ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یو اے ای اب اس طرح کی کوئی غلطی کرے گا؟ میں نہیں سمجھتا یو اے ای ایسا بلنڈر کرے گا کوئی۔ اچھا غلام، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یو اے ای نے اپنے آپ کو پھنسا لیا بہت۔ ایک انسیڈنٹ شاید آپ نے ایسے گزرا کہ نہیں، سعودی عربیہ کے فرمانروا جو ہیں، ولی عہد جو ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمیں اس خطے کے دفاع کے لیے یا سیکورٹی کے لیے خود مل کے بیٹھ کے سوچنا چاہیے، اور ہمیں ایران کے ساتھ نو وار پیکٹ سائن کرنے کی کوشش کی طرف جانا چاہیے۔ تو انہوں نے فون کیا جو یو اے ای کے صدر ہیں ان کو، تو ان کے فون کے جواب میں آپ نے اگر نوٹ کیا تو اسی امیجیٹلی اسرائیل نے وہ سیکرٹ لیک آؤٹ کر دیا کہ بھی اسرائیلی پرائم منسٹر جو ہیں وہ یو اے ای آ چکے ہیں، اور بعد میں انہوں نے تو بتایا کہ بھائی نہ صرف پرائم منسٹر آئے بلکہ اور بہت کچھ آئے ہیں، اور اسرائیلی سولجر بھی آ کے یہاں بیٹھ کے ہوئے ہیں، ساتھ وہ اس کا دفاع کا نظام بھی لے کے آ گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو یو اے ای نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہوا ہے۔ اب یو اے ای کو اس جنگل سے نکلنے کے لیے
میرا نہیں خیال کہ UAE میں اتنی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا پسانے کے بعد نکال سکے. ہاں اگر وہ ایک صاحب یہ کر لیں UAE تو پھر اس خطے کی ساری جو ہے نقشہ جو ہے وہ بدل کے رہ جائے گا. اسرائیل امریکہ کا سارا جو پھیلاؤ ہے نہ صرف رک جائے گا بلکہ سمٹنا شروع ہو جائے گا.